بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 44واں سبق ہے اور فصل ہے الکلیات خمس کی کلیات 5 ہے۔ اکثر طلباء کے ذہن کو جانچنے کے لیے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کلیات کتنے ہیں، کلیات خمسہ کتنے ہیں۔ تو کلیات خمسہ کتنے ہیں یہ صرف طلباء کے دماغ کو جانچتے ہیں کہ بیدار ہے یا نہیں۔ تو کلیات خمسہ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ کلیات خمسہ یعنی کلیات یعنی 5 کلیات۔ 5 کلیات جو ہے، ایک ہے جنس، ایک ہے نوع، ایک ہے فصل، ایک ہے خاصہ اور ایک ہے عارض عام۔ ان کلیات کو کلیات خمسہ کہتے ہیں۔ کلیات خمسہ کہتے ہیں 5 کو، اور کلیات جمع ہے کلی کی، یعنی 5 کلی۔ 5 کلی کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جنس ہے، نمبر 2 نوع ہے، نمبر 3 فصل ہے، نمبر 4 خاصہ ہے، نمبر 5 عارض عام ہے۔ وجہ حصر اس میں یہ ہے کہ یا تو کلی اپنے افراد اور جزئیات میں داخل ہے، اور یا خارج۔ اگر داخل ہے تو یا تو پوری حقیقت ہے، یہ کلی اپنے افراد کی جزئیات میں جو داخل ہے، یہ اپنی جزئیات اور افراد کی پوری حقیقت ہے، یا جز ہے۔ اگر پوری حقیقت ہے تو یہ نوع ہے۔ مثلا انسان، یہ پوری حقیقت ہے حیوان ناطق، یا جز ہے۔ پھر جز میں 2 ہے، یا جز مشترکہ ہے یا جز ممیزہ ہے۔ جز ممیز ہے، جز مشترک ہے یا جز ممیز ہے۔ اگر جز مشترک ہے، جز ہے اور جز مشترک ہے اس میں اور دوسرے نوع میں، تو اس کو کہتے ہیں جنس۔ اور اگر جنس ممیز تو اس کو کہتے ہیں فصل، یعنی دوسرے ماہیت سے اس ماہیت کو دوسرے ماہیت سے الگ کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جز ممیز۔ جنس کی مثال جس طرح حیوان ہے، اور فصل کی مثال جس طرح ناطق ہے۔ ابھی اگر خارج ہے تو یا تو ایک کلی کے افراد کے ساتھ یعنی ایک نوع کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو وہ ہے خاصہ، اور اگر مختلف حقیقتوں کے ساتھ ہے تو اس کو کہتے ہیں عارض عام، جس طرح معاشی۔ یہ عارض عام ہے اس لیے کہ یہ انسان کے لیے بھی ہے، فرس کے لیے بھی ہے، اور خاصہ اس کے لیے ضحک ہے یا کتابت ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ تو یہ ہے کلیات اپنے افراد اور جزئیات میں داخل ہیں، تو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہے تو نوع ہے، اگر جز ہے تو جز مشترک ہے تو جنس ہے۔ جس طرح حیوان یہ جز مشترک ہے اس انسان میں اور فرس میں اور حمار میں، حیوانیت یعنی زندہ ہونا۔ اور جز ممیز ہے یعنی ناطق، یہ انسان کو باقی حیوانوں سے الگ کر دیتے تو یہ جز ممیز ہے۔ تو یہ ہے کلی کی وجہ حصر، ان میں منحصر ہے۔ ابھی یہاں پر
دو قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہے ما ہوا اور ایک ہے ایو شیئن۔ یہ دو قسم الفاظ، نمبر 1 اور نمبر 2، یہ دونوں منطق حضرات جو ہے یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایو شیئن اور ما ہوا کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں ما ہوا اور ایو شیئن، یہ دو مقرر کیے کس کے لیے؟ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا یہ کیا چیز ہے اپنی ذات میں یا عارض میں۔ تو اگر ما ہوا سے یا تو سوال کرتے ہیں امر واحد سے یا امور متعددہ سے۔ اگر امر واحد ہو تو اس کے جو جزء مشترک ہے، جزء ماہیت مختصہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اور اگر امور متعدد ہو تو ماہیت مشترکہ سے سوال ہوتا ہے۔ مختصہ یعنی وہ ماہیت، یعنی ایک خاص ماہیت کے بارے میں کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اور اس ماہیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مشترک ماہیت ہو کہ سب میں مشترک ہو۔ ابھی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اگر امر واحد ہو یا امور متعددہ ہو اور ما ہوا سے سوال ہو تو اس کے جواب میں کیا واقع ہوگا۔ اس کے جواب میں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر امر واحد جزئی ہو مثلا زید ما ہوا، یہ ایک ہے اور جزئی ہے، تو زید ما ہوا تو جواب میں آئے گا نوع مثلا انسان، زید انسان، زید ما ہوا زید انسان، تو جواب میں نوع آئے گا۔ اگر امر واحد یہ کلی ہو، یہ کیا ہو؟ کلی ہو، تو کلی مثلا الانسان ہے، الانسان ما ہوا، تو جواب میں آئے گا حد تام۔ مثلا الانسان ما ہوا تو جواب میں آئے گا حیوان ناطق، اور یہ ہے حد تام۔ اگر امور متعددہ ہو تو یا تو وہ ہو ایک حقیقت ہے، یعنی سب کی حقیقت ایک ہے، مثلا زید و بکر و عمر ما ہم، کہ زید عمر بکر یہ کیا ہے، تو اس کی جواب میں اگر حقیقت ایک ہو، ان سب کی حقیقت امور متعددہ ہے لیکن حقیقت ایک ہے، تو اس کے جواب میں آئے گا زید و بکر و عمر ما ہم، تو جواب میں آئے گا نوع، یعنی انسان، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان ہے۔ اور اگر اس کی حقیقتیں مختلف ہوں، مثلا البقر والفرس والغنم والإنسان ما هم یا ما ہی، ما ہم یا ما ہی، یہ سب کیا ہے، تو اس کے جواب میں اگر اس کی حقیقت الگ ہے، اس کی حقیقت الگ ہے، اس کی حقیقت الگ ہے، اور اس کی حقیقت الگ ہے، یہ حیوان باقر ہے، یہ حیوان ساحل ہے، یہ حیوان یہ غنم ہے، اور یہ ہے انسان حیوان ناطق، تو اس کے جواب میں جنس آئے گا، جنس یعنی حیوان، یہ سارے کیا ہے؟ حیوان ہے۔ پھر اگر سوال ایو شیئن سے ہو، ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، ایو شیئن سے ہو تو جواب میں آئے گا ماہیت ممیزہ، ماہیت ممیزہ جس طرح ناطق ہے اس نے حیوان سے الگ کر دیا، کس کو؟ انسان کو، تو یہ ماہیت ممیزہ ہے۔ تو اگر ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، فی
ذاتی ہی، تو جواب میں فصل آئے گا. اگر ہوا فی عارضی ہی تو جواب میں فی خاصتی ہی، تو جواب میں خاصہ آئے گا. تو یہ ہے اس کی تفصیل کہ کلیات 5 میں کس طرح منحصر ہے. اور یہ کہ ایو شیء اور ما ہوا کے ذریعے سے ہم اگر سوال کریں گے تو امر واحد سے کریں گے یا امور متعددہ سے کریں گے. اس سے ماہیت مختصہ کو معلوم کریں گے یا ماہیت مشترکہ کو. اگر ما ہوا سے سوال کریں گے تو اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ پھر جواب میں نوع یا حد تام یا نوع اور یا جنس. کس طرح کہ جب جزئی ہو زید ما ہوا تو اس کے جواب میں نوع. اگر کلی ہو الانسان ما ہوا تو حد تام حیوان ناطق. اگر متعدد ہو امور متعددہ ہو تو زید عمر بکر ما ہوں تو جواب میں نوع آئے گا. اگر امور متعددہ ہو لیکن اس کی حقیقت مختلف ہو تو جواب میں جنس آئے گا. یہ تو ہے اس کے تفصیل. بس کلیات 5 سب سے پہلے جنس ہے. الاول جنس و ہوا یعنی الجنس کلی، یہ ایسی کلی ہے جب کلی کہا تو ان میں سارے قسم جو ہے یہ شامل ہو گئے. مقول جو بولے جاتے ہیں اعلیٰ کثیرین، جو ما ہوا کے جواب میں جنس وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو ایسے کثیر افراد پر جو مختلف ہو، جس کی حقیقتیں مختلف ہوں، جس کی حقیقتیں مختلف ہو. جنس اس کو کہتے ہیں کہ جو بولے جائے ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیر افراد پر جس کی حقیقتیں مختلف ہو، جس کی حقیقتیں مختلف ہو. جنس وہ کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں بولے جائے کہ وہ کثیر افراد ان کی حقیقتیں کیا ہو؟ مختلف ہو. مثلا الجنس ہوا کلی مقول، بولے جائے ما ہوا کے جواب میں ما ہوا مثلا یہ ہے البقر الفرس الغنم الانسان ما ہی. یہ کیا ہے؟ تو وہ کلی مثلا حیوان، اس کے جواب میں ما ہی وہ کلی ہے یہ حیوان. جنس یعنی یہ وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں فی جواب ما ہوا کے جواب میں واقع ہو ایسے کثیر افراد پر یہ کثیر افراد ہیں جس کی حقیقتیں مختلف ہوں. جنس کس کو کہتے ہیں؟ جنس یہ جنس ہے. الجنسو یہ الجنسو وہو کلی، یہ جنس جو ہے یہ کلی ہے، ایسی کلی ہے کہ جو بولی جائے ما ہوا کے جواب میں البقر والفرس والغنم والانسان ما ہی. کسی نے سوال کیا بقر، فرس، غنم اور انسان سے کہ یہ کیا چیز ہے، تو یہ سب مل کر اس کی جو جزء مشترکہ ہے وہ آپ اس کے جواب میں بیان کر دیں. جزء مشترکہ سے کیا ہے؟ حیوان ہے. یہ بھی زندہ چیز ہے، یہ بھی جاندار ہے، یہ بھی جاندار، یہ جاندار اور یہ جاندار ہے. تو آپ نے اس کی جانداریت یعنی اس میں ایسی جزء مشترکہ کو بیان کیا کہ وہ کلی ہے جو بولی جائے ما ہوا کے جواب میں. ما ہوا کے جواب میں آپ نے کیا بول دیا؟ حیوان بول دیا. کس پر؟ ما ہوا کے جواب میں. اور وہ ما ہوا کیا ہے؟ افراد، کثیر افراد ہے، اعلیٰ کثیرین، افراد کثیرہ پر. افراد کثیرہ ہے، یہ بقر ہے، فرس، غنم اور انسان. آپ نے بکریاں دیکھی، آپ نے گھوڑے دیکھے، آپ نے گائے دیکھے اور انسان، اور آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس کی جزء مشترکہ جو ہے وہ آپ نے کو جواب میں بول دیا مختلفین بالحقائق. اور وہ کثیرین افراد کیا ہو؟ مختلفین بالحقائق ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں. وہ کلی
جنس وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے، ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جس کی حقیقتیں مختلف ہو، کل حیوان، جس طرح لفظ حیوان ہے، فَإِنَّهُ مَقُولٌ یہ بولے جاتے ہیں عَلَى الْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ وَالْغَنَمِ کس پر؟ بقر، انسان، فرس اور غنم پر، اِذَا سُئِلَ عنہا کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اس کی طرف، اِذَا سُئِلَ عنہا جب سوال کیا جائے ان کے ذریعے سے، بما ہی کہ یہ کیا چیز ہے، یقالو اور اسی طرح کہا جائے، یقالو الانسان والفرس ما ہما کہ انسان اور فرس یہ دونوں کیا ہے، فالجواب حیوان اس کے جواب میں کیا واقع ہو؟ حیوان واقع ہو۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، آسان ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔